حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ یعنی فی الجنہ وَرَفِيقِي فی الجنہ عثمان۔ آپ نے فرمایا جنت میں ہر ایک نبی کا رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حیا میں کمال حاصل ہے وہ اس درجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس مرد سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، یعنی چادر مبارک پنڈلی مبارک سے ہٹی ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے ان سے گفتگو فرمائی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت دے دی گئی، اور حضور اسی حال میں تشریف فرما رہے۔ پھر جناب سیدنا عثمان غنی نے آپ سے اجازت مانگی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفى ثيابه، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جس حالت میں تھے اس سے اٹھ کر آپ بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک کو سیدھا فرمایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق یہ گھر سے چلے گئے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ابو بکر صدیق آئے تو آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عمر آئے تو بھی اسی حالت میں رہے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے تہبند مبارک کو سیدھا کیا، پنڈلی مبارک کو چھپا لیا اور تشریف فرما ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس مرد سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور جس قدر ایک گھریلو باپردہ عورت گھر میں رہتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی زیادہ باحیا تھے۔